بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھاگا ہوا غلام دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے ضروری اخراجات اور غلاموں کے حقوق کے حوالے سے 3357ویں حدیث کتاب میں اور 9ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة وفي روایت عنہ قال ایما عبد ابق فقد برئت منہ الذمہ وفي روایت عنہ قال ایما عبد ابق من موالیہ فقد کفر حتی یرجع الیہم رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے اس کا تفصیلی حوالہ بتا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان اور 31واں باب ہے بھاگے ہوئے غلام کو کافر کہنے کے حوالے سے، اور حدیث 70 ہے فؤاد عبدالباقی کی ترقیم کے مطابق، جبکہ ویسے 230ویں ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے گا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، اگر ایک غلام بھاگ گیا تو وہ اسلام کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اگر کوئی غلام اپنے آقاؤں کی تحویل سے بھاگ جائے تو جب تک وہ واپس نہیں آتا تب تک اس پر کفر کا اطلاق ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، بات قابل غور ہے کہ غلامی کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت اسلامیہ نے کبھی بھی ایک طرف کی بات نہیں کی۔ اب ایک آدمی اگر اچھی خاصی رقم خرچ کر کے ایک غلام خریدتا ہے اور وہ اس کے پیسے ڈبو کر بھاگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی اور شاکر نہیں رہتا، تو یقیناً وہ شریعت کی نظروں میں مجرم ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ غلام ہے تو اس میں آقا کا تو کوئی قصور نہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، اور جس طرح کی پچھلی حدیث میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہ اپنے آقا کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کا حق بھی ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے گا، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزادی کے راستے نکال دیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ غلام کا اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جانا یہ قانونی جرم تو ہے، لیکن اللہ کے ہاں بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایمان کے تقاضوں کے مخالف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلام کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد کفر وہ نہیں ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، بلکہ اس سے مراد کفر کا ایک درجہ ہے، کفر کی ایک قسم ہے۔ یعنی اس سے وہ کفر مراد نہیں جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس حدیث کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔